حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا گمان یا ظن رکھتا ہے، اور جب وہ اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اتنی خوش ہوتی ہے کہ جتنے تم میں سے کوئی اپنی گم شدہ سواری یا زاد راہ کو پا لینے پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی جنگل بیاباں میں ایسے وحشت ناک دشت میں سفر کر رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا ہو، اور اس کی جو سواری ہے جس پہ اس کا زاد راہ ہے وہ جب اس کی آنکھ کھلے تو موجود نہ پائے، اور وہ اس کو ادھر ادھر تلاش کرے اور وہ اس کو مل نہ رہا ہو، اور وہ کبھی ایک طرف کسی ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھے، پھر دوسرے ٹیلے پہ، اور حتیٰ کہ تیسرے ٹیلے پہ بھی چڑھ کے دیکھے اور وہ اس کو نہ ملے، اور پھر اس کی موت کی کیفیات لے کر وہ سو جائے، اور جب وہ اس کی دوبارہ آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ جو اونٹنی یا جس پہ اس کا زاد رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہو، تو اس ٹائم انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت نعمان بن بشیر نے خطبہ دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندی کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنا زاد راہ اور مشکیزہ اونٹ پر لادا، مشکیزے میں پانی وغیرہ ہوتا ہے، اونٹ پر لادا، پھر چل دیا یہاں تک کہ کسی جنگل کی زمین پر آیا اور اسے دوپہر کی نیند نے گھیر لیا اور وہ سو گیا، اور جب وہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا زاد راہ والا اور سامان جو مشکیزہ پانی کے وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور پھر وہ موت کی سی کیفیات میں، کیونکہ اب جو وحشت ناک جو صحرا ہے اس میں اب پانی اور ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس نے موت کی تمنا لے کر وہ سو گیا، یا وہ پریشانی کی حالت میں تھا کہ یہاں تک کہ اس نے تھوڑے سے ٹائم کے بعد جب تک اس کی دوبارہ پڑتی ہے تو اس کو اپنا زاد راہ یا وہ جو اونٹنی ہے وہ اسے دوبارہ نظر آتی ہے، تو اس آدمی کی کیفیت یا اس کو ایسے لگتا ہے کہ کسی درخت کے پاس اس کی جو اونٹنی ہے اس کی لگام اس میں اٹکی ہوئی ہے، تو وہ آدمی اس وقت اس کی کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ اپنے بندی کی توبہ سے اس آدمی کی سواری پر مل جانے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو سنسان زمین میں اپنی سواری کے گم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانے سے فرق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت حنظلہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابو بکر سے ان کی ملاقات کا جو پس منظر یہ ہے کہ حضرت حنظلہ جب نبی رحمت کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت و جہنم کی گفتگو کرتے ہیں تو حضرت حنظلہ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو حضرت حنظلہ کی ذات جنت کا مشاہدہ کرتی ہے، اور جب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو حضرت حنظلہ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو ان سے ہنسی خوشی اور اٹکھیلیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ ان چیزوں پر ان کو شرمندگی ہوئی، تو اس موقع پہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ میری بھی کیفیات کچھ اس قسم کی ہیں، تو وہ دونوں احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حنظلہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چیزیں اور تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہم اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کے لاو و لاب کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری کیفیت وہی رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے تم سے سلام کریں اور تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے راستوں میں بھی آ کر تمہارے سے مصافحہ کریں، لیکن حنظلہ یاد کا بھی ایک خصوص وقت ہوتا ہے اور ایک غفلت کی گھڑی ہوتی ہے، ایک یاد کی گھڑی ہوتی ہے اور ایک غفلت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ اے حنظلہ
ایک ساتھ یاد کی ہوتی ہے اور ایک ساتھ غفلت کی ہوتی ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو قرآن مجید اور ان تمام عبادات اور معمولات نبی میں کے اندر اپنے آپ کو رکھیں تو فرشتے آج بھی ہم سے مصافحہ کریں، ہمارے بستروں پر، ہمارے چلنے پھرنے کے اندر، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ذوق ملاقات رکھیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس وقت اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں ہمیں کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کا ذکر کرنا چاہیے۔